پاکستان کا اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانے کا مطالبہ، اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کی حمایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر میں عرب اسلامک سمٹ سے خطاب میں کہا، اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم روکنے کے لیے عرب اسلامک مشترکہ ٹاسک فورس کا قیام ناگزیر ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا لگا۔ اس جارحیت کے بعد سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ غزہ میں شہری آبادی کو فوری اور ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم کی اجلاس کے موقع پر امیر قطر اور ترک صدر سمیت دیگر سربراہان مملکت سے ملاقات ہوئی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس وزیر اعظم شہباز شریف سے گرم جوشی سے ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کی اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں کی ملاقات دوحہ میں ہنگامی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا، اسرائیل نے دوحہ پر حملہ امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا۔ امت کو متحد کرنے پر محمد بن سلمان کی قیادت قابل تحسین ہے۔ دوحہ اجلاس نے ثابت کیا کہ مسلم امہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہے۔ پاکستان سلامتی کونسل سمیت ہر فورم پر آواز اٹھائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی پاکستان کے لیے مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ محمد بن سلمان نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کا بے صبری سے منتظر ہوں۔ پاکستان کی UN اور OIC میں فعال کوششیں قابل قدر ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کی قیادت اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی قیادت سے ملاقات کے بعد برطانیہ روانہ ہوں گے۔ مودی سرکار کی گندی سیاست کھیل میں گدلا کرنے لگی۔ پاکستان کا میچ ریفری کو ہٹانے تک ایشیا کپ کے بقیہ میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے ICC سے اینڈی پائیکرافٹ کو ایشیا کپ سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ ICC اور MCC کو خط میں بتایا۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان آغا سے کہا، ٹاس کے موقع پر ہینڈ شیک نہیں ہوگا۔ پاکستان میڈیا مینیجر سے کہا، یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ میچ کے اختتام پر مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار کیا تو جواب ملا، بھارتی بورڈ سے ہدایات ملی، اور پھر کہا، یہ اصل میں بھارتی حکومت کی ہدایات ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں لکھا، ICC قوانین کی خلاف ورزی پر میچ ریفری کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ میرے لیے پاکستان کی عزت وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ICC بھی فاشسٹ مودی سرکار کے نرغے میں۔ بھارتی کپتان نے اعتراف کیا کہ انہیں ہاتھ نہ ملانے کا حکم بھارتی حکومت کی جانب سے ملا۔ سوریا کمار یادو نے میچ کی پریس کانفرنس میں سیاسی باتیں کی۔ کیا ICC کھیل میں سیاسی مداخلت کا نوٹس نہیں لے گا؟ عثمان خواجہ کو غزہ کے بچوں سے اظہار یکجہتی کرنے سے روکا۔ حکومتی مداخلت پر سری لنکن بورڈ کو معطل کیا۔ کیا بھارتی بورڈ کو ان معاملات میں استثناء حاصل ہے؟ بھارتی ٹیم نے ICC کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی کی۔ ICC اسپرٹ آف کرکٹ کے مطابق میچ کے بعد حریف ٹیم اور امپائر سے ملنا ہوتا ہے، لیکن بھارتی ٹیم ڈریسنگ روم میں چھپ گئی۔ سابق پاکستانی کرکٹرز بھی بھارتی حرکت پر سیخ پا۔ باسط علی نے کہا، میچ ریفری پر IPL کا اثر ہے۔ اینڈی پائیکرافٹ نے جو کام کیا اس پر انہیں خود مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کامران اکمل نے کہا، اگر بھارت اسپرٹ آف کرکٹ نہیں دکھا سکتا تو اب ورلڈ کپ میں بھی بھارت کے خلاف نہیں کھیلنا چاہیے۔ شعیب اختر کا کہنا ہے، سلمان آغا نے اختتامی تقریب میں نہ جا کر درست فیصلہ کیا۔ ہم کرکٹ کو کرکٹ سمجھتے ہیں، حالات جو بھی ہوں کھلاڑیوں کو ہاتھ ملانے چاہیے تھے۔ راشد لطیف نے کہا، بھارتی ٹیم نے ہاتھ نہ ملا کر اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ ICC کہاں ہے؟ محمد حفیظ نے بھی بھارت کی جانب سے کرکٹ کی تزلیل پر افسوس کا اظہار کیا۔
مجھ پر تنقید کرنے والے سن، میں تیری بے بسی سمجھتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ناقدین کو جواب۔ میاں والی میں تقریب سے خطاب میں کہا، کشتی میں بیٹھی تو تنقید ہوئی کہ سی ایم کشتی میں کیوں بیٹھ گئیں، کام کیوں کر رہی ہوں اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ میدان میں نکلے تو سب ڈرتے ہیں، باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کام کرتے ہیں نہ نظام۔ سابق وزیر اعظم فضائی جائزہ لے کر کہتے تھے، اوہو بہت سیلاب آ گیا، پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ کروں گی، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، سیلاب میں موت اور گھر گرنے کا معاوضہ 10 لاکھ دیں گے۔ وزراء سیلاب سے متاثرہ عوام کے درمیان ہیں۔ وزراء کو کہا ہے جب تک سیلاب متاثرین کو ریلیف نہیں مل جاتا فیلڈ سے واپس نہیں آنا۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، M5 موٹر وے میں شگاف پڑ گیا، سیلاب زدگان کی مشکلات برقرار۔ علی پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران کھیتوں سے 9 لاشیں ملی، ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ علی پور میں امداد کے لیے بلکتے متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ جلال پور بھٹیا میں کچے مکان بہہ گئے، پکے گھروں کی دیواریں بیٹھ گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثما بخاری کہتی ہیں کہ سیلاب متاثرین کی آباد کاری بڑا چیلنج ہے، نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ سروے مکمل ہونے کے بعد مریم نواز جلد ریلیف پیکج کا اعلان کریں گی۔ میں نہیں، ورنہ موٹر وے کا ایک حصہ بہ جانے پر جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور MQM درجنوں پریس کانفرنس اور ہزاروں ویڈیوز بنا چکے ہوتے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعتی بھائی اپنی حد میں رہ کر کام کریں، اختیارات نہیں ہیں تو گھر جائیں، KMC ان کے علاقوں میں کام کرائے گی۔ کراچی میں نئی ہب کینال بارش سے کیوں متاثر ہوئی، کینال کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ نہر کی تعمیر میں غیر معیاری سریا استعمال کیا گیا۔ نہر کی تعمیر پر 1 ماہ پہلے 12 ارب روپے خرچ ہوئے تھے۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مسلسل بلند، بہاؤ 6,35,759 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے سندھ کا پانی حفاظتی بندوں سے ٹکرا گیا، کنکوٹ میں کچے کے سینکڑوں دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ سکھر بیراج پر بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ، 5,38,916 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح 2,78,000 سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان نے اسلامی نیٹو بنانے کی تجویز دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، مسلم ملکوں کو مشترکہ فورس بنانی چاہیے۔ ایٹمی پاکستان بطور امت مسلمہ کے رکن اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں آج کے اجلاس پر ہیں۔ کوئی روڈ میپ نہ دیا گیا تو یہ افسوسناک ہوگا۔ عالمی امن کے دشمن اسرائیل کے خلاف مسلم حکمران یک زبان، قطر میں مسلم ملکوں کے سربراہان کی بیٹھک، دوحہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ امیر قطر نے خطاب میں کہا کہ مذاکراتی فریق کو نشانہ بنانا مذاکرات ناکام بنانے کے مترادف ہے۔ اسرائیل سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں، نیتن یاہو کا خواب خطرناک فریب ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا، اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ ترکی برادر اسلامی ملکوں سے دفاعی صلاحیتوں کے اشتراک کو تیار ہے۔ اسلامی دنیا کو ترقی کے شعبوں میں خود کفیل ہونا ہوگا۔ ایرانی صدر نے کہا، قطر اور ایران پر اسرائیلی حملے اچانک نہیں بلکہ پالیسی کا حصہ ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ہمیں یکجا رہنا ہوگا، صرف مذہب نہیں انسانیت کی بنیاد پر بھی یکجہتی دکھانا ہوگی۔ قطر سے امریکہ کے خاص تعلقات ہیں، صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو متنبہ کر دیا۔ یروشلم پوسٹ کا کہنا ہے ٹرمپ نے اسرائیل پر واضح کر دیا قطر نہ صرف امریکہ بلکہ خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ حماس کے خلاف کارروائیاں ضروری لیکن اسرائیل سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، ایسے اقدامات امن عمل اور مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قطر حملے پر تنقید کرنا بڑی منافقت ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی، قطر کی خود مختاری کو پھر چیلنج کر دیا، کہا دہشت گردوں کو پناہ دینے والا ملک خود مختاری کا حقدار نہیں ہے۔
حماس رہنماؤں کو مار نہیں سکے مگر پیغام واضح ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں اسرائیل کو بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ کہا کہ امن قائم کرنے کے لیے حماس کا خاتمہ ضروری ہے۔ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے سے حماس مزید حوصلہ پکڑے گی۔ قطر حملے کے بعد امریکہ کی توجہ اگلے مرحلے پر مرکوز ہے۔ پاک چین دوستی کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چین کی یونیورسٹی میں خطاب۔ کہا سی پیک پاک چین دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ پاک چین دوستی کی میراث آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ صدر زرداری کا خاتون اول آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو کے ہمراہ شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی کے پہلے نیشنل کانگریس میموریل کا دورہ۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا صدر شی جن پنگ کے ویژن کی بدولت چین بڑی عالمی اقتصادی طاقت بن گیا۔ آئرن برادرز کے طور پر ہماری دوستی ہر شعبے میں ترقی کرتی رہے گی۔ جیل کی دیوار یا دروازہ توڑ کر بانی سے مل سکتا ہوں، ملاقات نہ کرانے کا مقصد ہے پارٹی کمزور ہو۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ کہا نظام کا حصہ ہوں، بانی پی ٹی آئی سے ملنا ضروری ہے۔ ملاقات کر کے بانی کو حقائق بتا سکتا ہوں۔ بانی سے نہ ملنے پر سب سے زیادہ نقصان میرا ہو رہا ہے۔ تنقید بھی مجھ پر ہو رہی ہے۔ ہمارے کچھ ٹاؤٹس کہتے ہیں علی امین گنڈاپور ملا ہوا ہے۔ لاہور میں جلسہ ختم کرنے والے کون تھے؟ ان سے پوچھیں کیوں ختم کیا؟ میں تو رکاوٹیں توڑ کر پہنچ گیا تھا۔ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے گھنٹے بعد بھاگ گئے تھے۔ پشاور یا کے پی سے بندے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں۔ 31 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران لکی مروت میں 14 اور بنو میں 17 خوارج مارے گئے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ کارروائیاں 13 اور 14 ستمبر کو کی گئیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارت کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کا قلع قمع کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 53 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی بمباری میں 16 عمارتیں تباہ، 7 افراد غذائی قلت سے دم توڑ گئے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا میں یونان سے بھی 2 کشتیاں شامل ہو گئیں۔ 44 ملکوں کے 800 سے زیادہ رضاکار کشتیوں میں سوار ہیں۔ پاکستان سے سینیٹر مشتاق احمد خان بھی بحری سفر میں شریک ہیں۔ ٹی وی کی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ کی تقریب میں فری فلسطین کا نعرہ گونج اٹھا۔ لاس اینجلس میں ایمی ایوارڈز کے دوران معروف امریکی اداکارہ ہینا آئن بائنڈرز نے اسٹیج سے آزاد فلسطین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملک میں سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے شرح سود برقرار رکھی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ سکتا ہے۔ معاشی کارکردگی اہداف سے کم رہنے کا خدشہ ہے۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ کم نہ کرنا سمجھ سے بالا ہے۔ مہنگائی کے تناسب سے شرح سود 6 سے 7% ہونی چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں کاروباری ماحول شدید متاثر ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان جدید اور تیز رفتار ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس۔ طلال چودھری بھی شریک ہوئے۔ منصوبے سے جڑواں شہروں میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی، وقت اور ایندھن کی بچت ہوگی۔ آئندہ ہفتے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جائیں گے۔ حنیف عباسی نے کہا ٹرین سے دونوں شہروں کے درمیان سفر صرف 20 منٹ میں طے ہوگا۔ محسن نقوی بولے منصوبہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ریلیف ویژن کا عکاس ہے۔ موسم کی صورتحال کے نظام کو جدید بنایا جائے۔ موسمی صورتحال اس طرح جاری ہو جس سے تیاری کا وقت مل سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی مصدق ملک کی ملاقات میں اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ میں سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانے میں مدد کرے۔
مصدق ملک بولے ہمیں عالمی برادری کی مدد درکار ہے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں سیلاب متاثرین نے ریلیف کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے جاتے ہی متاثرین کے ہاتھ جو لگا وہ لے گیا۔ متاثرین کی دھکم پیل اور ہاتھا پائی، کئی افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ ملک میں 20 ستمبر سے ڈینگی پھیلنے کا خطرہ، عوام محتاط رہیں۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت 10 بڑے شہروں میں ڈینگی پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ سیلاب اور بارشوں سے ڈینگی کے لیے ماحول سازگار ہے۔ ڈینگی مچھر سورج نکلنے کے بعد اور ڈھلنے سے پہلے سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں۔ ARY ڈیجیٹل کی رمضان ٹرانسمیشن کے چائلڈ سٹار عمر شاہ کی DI خان میں تدفین۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ماموں کے مطابق عمر شاہ کو گزشتہ روز فوڈ پوائزننگ ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا پھیپھڑوں میں پانی جانے سے عمر شاہ کی موت ہوئی۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نے چین کے شہر شوزو میں بدر انرجی کا افتتاح کر دیا۔ شوزو کے میئر اور وزیر خزانہ کے ہمراہ فیکٹری کے پلانٹس اور لیتھیم بیٹریز کی تیاری کا معائنہ کیا۔ گورنر سندھ کی چینی سرمایہ کاروں کو کراچی کے انڈسٹریل زونز میں صنعتیں قائم کرنے کی دعوت، کہا پاک چین صنعتی تعاون معیشت اور پاور سیکٹر کے لیے سود مند ہے۔ لیتھیم بیٹریز پاکستان میں بجلی بحران کے حل میں مددگار ہوں گی۔ لڑکیوں میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز۔ مہم 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے مہم کو پاکستان کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ پیغام میں کہا سرویکل کینسر وہ واحد کینسر ہے جس سے ویکسین کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے۔ والدین سے اپیل ہے وہ یقینی بنائیں 9 سے 14 سال کی بیٹیوں کو سرویکل کینسر کی ویکسین ضرور لگے۔ ایشیا کپ میں آج ڈبل ہیڈر، سری لنکا اور ہانگ کانگ کے درمیان دبئی میں مقابلہ جاری۔ ہانگ کانگ نے سری لنکا کو 150 رنز کا ہدف دے دیا۔ نزاکت خان کی 50، آنچر رات کے 48 رنز۔ پہلے میچ میں UAE نے اومان کو 42 رنز سے ہرا دیا۔